الله أكبر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ انسان کیوں کرتا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت میں، مال اور اولاد کی محبت میں۔ اس مال اور اولاد کو دنیا کے اندر اس طرح ہم استعمال کریں تاکہ کل قیامت کے دن یہی مال اور اولاد ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، وگرنہ جس اولاد پر بھروسہ ہے نا، اس اولاد کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خلاق عالم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو ڈرو اس دن سے، اے لوگو ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کسی بیٹے کی مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے کام آ سکے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، شیطان بہکاتا ہے تمہیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان کے دھوکے میں نہ آنا کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کے تعلق سے غافل نہ کر دے۔ یاد رکھنا شیطان بڑے دھوکہ باز ہے۔ آج شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، یہ تیرا مال ہے، یہ تیری اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، سوائے 3 عملوں کے۔ جس مال اور اولاد پر بھروسہ ہے نا، ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر مال اور اولاد بھی آنکھیں بند کر لیں گے، لیکن کون سا مال آنکھیں بند نہیں کرے گا، کون سی اولاد آنکھیں بند نہیں کرے گی؟ کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں استعمال کیا ہوگا۔ 3 عمل ہیں کہ جن کا ثواب بندے کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، اللہ نے مال دیا تھا، دنیا کے اندر اس مال کو اس طرح خرچ کیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا مال میرے لیے کام آئے۔ میں نے دنیا کے اندر اس مال سے مسجد بنوا دی، میں نے دنیا کے اندر اپنے مال سے کسی کوئی مدرسہ بنوا دیا، میں نے اپنے مال سے دنیا کے اندر کوئی رفائی کام کر دیا۔ آپ مساجد کے اندر 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں نا، اسے معمولی نہ سمجھیں، اسے معمولی نہ سمجھا کریں۔ اللہ کے گھر میں دیا جانے والا مال اس وقت تک ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے گا جب تک اللہ کا گھر سلامت رہے گا، جب تک اللہ کا گھر سلامت رہے گا۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ کس نے خریدی؟ آج ہو سکتا ہے وہ اس دنیا کے اندر نہ ہو، لیکن آج ہم یہاں بیٹھے جو بھی کام دین کا کر رہے ہیں اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ مسجد کے اندر دیا جانے والا ہر مال
فائدے سے خالی نہیں ہے، اسے یوں معمولی نہ سمجھا کرو، یہی مال ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی رفائی کام کر دیا، کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی پمپ لگوا دیا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جب تک لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور دوسرا ہے علم نافع، کسی کو کوئی نیک بات، اچھی بات کسی کو بتا دی، کسی کو ایسا علم سکھا دیا کہ جس سے اس کو فائدہ ہو۔ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا، آج میرے اکثر اساتذہ اس دنیا کے اندر نہ رہے، لیکن آج جب میں یہاں بول رہا ہوں، میرے بولنے سے میں دعا کروں یا نہ کروں، میرے بولنے سے یہ ثواب میرے اساتذہ کے ارواح تک پہنچ رہا ہوگا۔ پھر اسی طرح تیسرا ہے نیک اولاد، جس اولاد کو کہا گیا نا فتنہ، جس اولاد کو کہا گیا آزمائش، جس اولاد کو کہا گیا کہ کل قیامت کے دن کام نہ آئے گی، کون سی اولاد کام آئے گی؟ وہ اولاد کام آئے گی جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں ایسی اولاد کی تربیت کروں، میں ایسی اولاد کی تربیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ میں ایسی تربیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد نیک کام کرے، نیک کام کرنے کے بعد وہ میرے لیے دعا کرے یا نہ کرے، وہ ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، میری اولاد کے نیک کام کے کرنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر ہم غور کریں۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں صرف کریں، صحیح جگہ پر صرف کریں، اس مال سے محبت نہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ بندہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، مال کو گن گن کے رکھتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ وفا کرے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہی مال اسے ان قریب حطمہ میں پھینکوائے گا، حطمہ میں لے جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ جس نے دنیا کے اندر اس مال سے محبت کی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، یہ مال اسے حطمہ میں لے جائے گا۔ اس لیے مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کے حقوق کو پہچانیں، اس مال کو اللہ کے راستے میں نبی کے طریقے کے مطابق خرچ کریں، نبی کے طریقے کے مطابق خرچ کریں۔ دنیا سے جب ہم جائیں گے خالی ہاتھ جائیں گے، یہ مال میرے ساتھ قبر میں نہ جائے گا۔ ایسا کام کر کر جاؤ، ایسا کام کر کر جاؤ کہ یہ مال بھی تمہارے ساتھ قبر میں چلا جائے۔ ہمارے استاد محترم اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ابھی میرے ذہن کے اندر ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے، بخاری شریف کے سبق کے اندر انہوں نے یہ واقعہ سنایا، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمہ اللہ رب العزت انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، فرماتے تھے کہ میرے پاس لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر آیا، لاہور کا ایک بہت بڑا تاجر میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت بڑی چاہت سے بڑے شوق سے ایک گھر بنوایا تھا، بڑا پیسہ خرچ کیا، اب جب رہنے کے قابل ہوا ہوں، مکان بن چکا ہے، اب میں رہنے کی جستجو کر رہا تھا کہ میں اس مکان کے اندر رہوں گا، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا کہ تیری زندگی کے چند دن ہیں، تجھے ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو حضرت نے کہا کہ اس مکان کو قبر میں ساتھ لے جاؤ، اس مکان کو قبر میں ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، میں مکان کو قبر میں ساتھ کیسے لے جاؤں؟ کہا کہ اس مکان کو مسجد کے اندر تبدیل کر دو، تم مسجد کے اندر تبدیل کر دو گے، یہ مکان تمہارا سفارشی بن کر قبر میں تمہارے ساتھ چلا جائے گا۔ ایسے کام کریں ہم دنیا کے اندر کہ یہ مال ہمارے ساتھ قبر میں ساتھ جائے۔
کس طرح ساتھ جائے گا کہ ہم دنیا کے اندر کوئی مسجد کے ساتھ تعاون کر دیں، مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیں، کوئی ایسا کام کر دیں جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہے، تو یہ مال بھی ہمارے ساتھ پھر قبر میں جائے گا۔ پھر اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، اور اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز جو ہے موجودہ معاشرے کے اندر دیکھنے کے بعد میں یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کی تربیت میں یہ بات ضرور شامل کر لیں کہ اے میری اولاد، جب میری موت کا وقت قریب آئے تو تم نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے؟ مجھے خود غسل دینا، مجھے خود قبر میں اتارنا، پھر قبر میں اتارنے کے بعد تھوڑی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا، یہ بتائیں اپنی اولاد کو۔ وگرنہ ایسی اولادیں بھی ہیں، یقین جانیں باپ کی روح قبض ہوئی، لاش سیدھا کرنے کا طریقہ اولاد کو نہیں آتا۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ ایسی اولادیں بھی دیکھی، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، اولاد کنارے پہ کھڑی ہے، کیوں جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ کہ پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، پڑھنے آتا ہی نہیں ہے۔ ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو دفنانے کے فوراً بعد قبر کے راستے ہی بھول جائے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر اتنی دیر کھڑے رہو کہ جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم نہیں کر دیا جاتا، یہ تقریباً 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ آج اب خود فیصلہ کریں، کسی کی بات نہ سنیں، کسی کی بات نہ دیکھیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، کیا آج کی اولادیں اپنے ماں باپ کی قبر پر اتنی دیر کھڑی ہوتی ہیں؟ اتنی دیر کھڑی ہوتی ہیں؟ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ اولاد کے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے خدارا، یہ صرف میں بعض رسمی باتیں نہیں کر رہا، میں دل سے التجا کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے تیار کر لیں کہ میرا جنازہ ہو تو میری جنازے کی امامت کروانے والا میرا بیٹا آگے آئے، میرا بیٹا آگے آئے، مجھے غسل دینے کے لیے میرا بیٹا ادھر ادھر نہ بھاگے، مولوی صاحب آؤ غسل دو، قاری صاحب آؤ غسل دو، میں خود کیوں نہ آگے بڑھوں اپنے باپ کو غسل دوں؟ بیٹی خود کیوں نہ آگے بڑھے اپنی ماں کو غسل دے؟ وہ باپ جو میرے پیشاب زدہ کپڑے خود دھویا کرتا تھا، جو میری پیشاب والی جگہ پر خود سو جایا کرتا تھا، آج میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے باپ کو غسل دے سکوں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بیٹا اپنی والد کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو غسل نہ دے، باپ کا جنازہ سیکھ نہ کرے، باپ کی قبر پر نہ کھڑا ہو، باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد نہ رکھے، یہ اولاد فتنہ ہے، یہ اولاد فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان باتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔